حضور اقدس سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ علی کرم اللہ وجہہ سے ارشاد فرمایا کہ روزانہ تم 5 کام کر کے سویا کرو، 4000 دینار صدقہ دے کر سویا کرو۔ نمبر 2، ایک کلام پاک پڑھ کر سویا کرو۔ نمبر 3، جنت کی قیمت ادا کر کے سویا کرو۔ نمبر 4، 2 لڑنے والوں کے بیچ میں صلح کرا کر کے سویا۔ نمبر 5، حج کر کے سویا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عمر تو مجھ سے محال ہے، کیسے ہو سکیں گے؟ کیونکہ اتنا وقت کہاں میسر ہوگا جو ہم ایک دن میں یا 5 کام کرنے پر، تو اتنا عذر، مطلب 5 کام اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر اتنا عذر ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھ سے یہ عمر محال ہے، میں کیسے کر سکوں گا؟ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر سویا کرو۔ اے علی، 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر سویا کرو، یہ 1000 دینار صدقہ کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ سورہ اخلاص پڑھ کر سویا کرو، یہ ایک کلام پاک پڑھنے کا ثواب ہے، یہ ایک کلام پاک پڑھنے کا ثواب ہے۔ 3 مرتبہ اے علی، اللہ کے رسول نے کہا اے علی، 3 مرتبہ اگر تم سورہ اخلاص پڑھ کر سو گے نا تو ایک کلام پاک کا ثواب ملے گا۔ 10 مرتبہ استغفار پڑھ کے سویا کرو، تو یہ 2 لڑنے والوں کے بیچ میں صلح کرانے کے برابر ہوگا۔ جیسے 2 لوگ جو لڑ رہے ہوں آپس میں کسی بھی مسئلے میں، اگر آپ ان کا صلح کراتے ہیں تو اگر آپ 10 مرتبہ استغفار پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ اس کا ثواب ہے کہ آپ نے 2 لڑنے والوں کے بیچ میں صلح کرا دی ہے۔ اور 10 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سویا کرو، یہ جنت کی قیمت ادا ہوگی۔ 10 مرتبہ اللہ کے حبیب نے کہا کہ اگر 10 مرتبہ درود شریف کو پڑھ کر کے سو گیا علی تو پھر وہ جنت کی قیمت ادا کا ثواب، آپ اگر جنت کے جن کے لوگ خواب دیکھ رہے ہیں، وہ جنت جس کا خواب لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ جنت اس کی قیمت ادا ہوگی۔ اگر آپ 10 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سوئیں گے، درود شریف پڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، کچھ سمے لگے گا، اور لیکن اس کے ثواب بہت ہی بڑے ہیں۔ میں لاسٹ میں اللہ کے حبیب نے کہا کہ اے علی، 4 بار تیسرا کلمہ کامن ہے، تیسرا کلمہ تو ہر کسی ہم میں اور آپ میں تو ہر کسی کو یاد ہی ہوگا، تیسرا کلمہ پڑھ کر کے سویا کرو۔ تیسرا کلمہ اگر پڑھ کر کے تم سوتے ہو تو تمہیں ایک حج کا ثواب ملے گا۔ جیسے جو حج کرنے والوں کو کام اتنے چھوٹے ہیں لیکن ان کے عذر بہت بڑے ہیں، لیکن ہم میں اور آپ میں کئی لوگ ایسے ہیں نا، تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے عذر ایسے ہی گنوا دیتے ہیں۔ لیٹنے سمے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور دنیا بھر کی گفتگویں ہوتی ہیں اور وقت برباد ہوتا ہے۔ یہ سب پڑھنے میں زیادہ وقت برباد نہیں ہوگا، تھوڑا سا سمے لگے گا، اور لیکن ان کے عذر، ان کے ثواب اس دنیا میں آپ دیکھیں گے اور آخرت میں ان کا عذر بہت بڑا ہے۔ جو اللہ کے حبیب نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتایا، تو یہ وقت، ذرا سا وقت میں یہ سب ہو جائے گا، تھوڑے سے وقت میں ہم اور آپ یہ سب پڑھ کے سو سکتے ہیں، لیکن ہم میں سے کئی لوگ ہیں جو لیٹتے وقت اپنا وقت ایسے ہی برباد کرتے ہیں، ان کے لبوں پہ کوئی ایسا ذکر ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے نا کہ میرے ذکر کو کھڑے بیٹھے اور لیٹے کروٹوں پر میرا ذکر کرو، تو پھر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ آپ یہ پڑھ کر کے سوئے، دیکھیں آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی اور آپ کو اجر تو ملے گا۔